الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ واجب التکریم سامعین کرام، میں نہ کوئی واعظ نہ تقریراں کرنے والا آدمی، ذرا مطالعہ دی بنا تے لوگ سارے مشرق مغرب تو سوال میرے کو کر دیں، میں خطابہ آن لائن سے بھی جواب دینا۔ دوسرے ملکاں جی جڑے مسلمان آباد ہے پاکستان آؤندے میری ملاقات نہیں آؤندے، پھر بھی یار تینوں ضرور ملنا، یہو جہا بندہ بھی دنیا کو ہے جڑا مسلمانوں جوڑدا۔ جاج صاحب نے جس طرح بیان فرمایا نا کہ مسلمانوں کی محفل ہے، یہ سارے گروہ جمع ہوندے، محمد و آل محمد کی محبت جمع ہوندے، میرے لیے بات ہی بڑی کافی۔ میں جاج صاحب نے مبارک دینا کہ بجائے کسی ایک گروہ اور فرقے کی محفل ہون دے، مسلمانوں کی محفل ہوئے اور رسول اللہ دے سارے کلمہ کو اکٹھے ہون اور محمد و آل محمد کا ذکر کرن تے اس تو بڑی کوئی شے یقین جانو۔ میں اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار ہوں، انہوں نے مجھے موقع فراہم کیا، اور جج صاحب کا بھی شکر گزار ہے، اپنی جگہ اللہ انہوں نے نیکی دے، میرا شوق انہوں نے کیتا، میں انہوں کا احسان ماندا کہ انہوں نے مجھے ذکر آل محمد بھی بلایا، بڑی بڑی گل۔ بالکل جس طرح عرب شاعر نے کیا، میری باتیں کوئی اس طرح نہیں جس طرح تھی اگے سن دے عادی ہوئے جو شاباش ٹھیک ہے، اور اللہ کے رسول دی آل دی یاد تسی آنسو بہائے، اللہ قبول فرمائے۔ آنسو کیوں نہیں باؤنے جدوں کہ اہل سنت لوگ بھی منتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے دے حادثہ پیش ہی نہیں سی آیا، شہادت نہیں سی ہوئی، مگر اپنے حجرہ مبارکہ سی ام سلمہ رضی اللہ عنہا ام المومنین بیٹھیاں سی، نبی علیہ السلام دی گود حضرت حسین علیہ السلام کھول رہے تھی، اس ویلے جو ام سلمہ آئیاں تو انہوں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام دی مبارک اکھاں جو آنسو بہ رہے سی، یعنی اتنی مدت پہلا شہادت نہیں ہوئی، نبی علیہ السلام رو رہے سی، میں پوچھا یا رسول اللہ بچہ کھیل رہا تسی رو رہے جی؟ تو فرمایا ہنے میرے کو اللہ کا ایک ایسا فرشتہ اٹھ کے گیا جدوں تو زمین و آسمان قائم ہوئی نہ وہ نہیں زمین تے آیا، مگر اس خاص واقعہ کی اطلاع دیڑی میں آیا کہ تسی اس بچے نہ پیار کر رہے جی، یہ تو تہاڈی امت دے ہاتھوں دریائے فرات دے کنارے شہید ہونا، اور اگر تسی چاہو تو میں اتنے دی مٹی وکھا دیاں، تو مٹی دی مٹھی دکھائی کہ سرکار آ مٹی ہے جتنے تہاڈے اس بچے نے جان دینی ہے۔ اللہ دے رسول اس وقت ہوئے، اس تو اگر تہاڈی اکھاں چ آنسو آؤندے اور تسی اس واقعہ نوں یاد کر کے روندے جے تو کوئی بڑی گل نہیں، پھر بھی اہل سنت علماء لکھ دے کہ جب یہ واقعہ ہو رہا سی اس ویلے عالم غیب کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام تے گزر رہی تھی، کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رسول اللہ کے چاچے دے بیٹے جی مکہ خواب ویکھ رہا ہے کہ دوپہر دا وقت ہے، نبی علیہ السلام دی مبارک داڑھی چی خاک پئی ہے، سر چی مٹی ہے، اور ہاتھ شیشی اور وہ خون پڑیا، تو پوچھا اللہ کے رسول تہاڈا حال کیوں؟ فرمایا شہد تو مقتل حسین آنے پر میں ہنے حسین دی قتل گاہ تو آ رہا اور یہ تو ساتھیوں دا خون ہے۔ تو انہوں نے جیسے سویرے اٹھے تو بار بار کیا انا للہ و انا الیہ راجعون، مکہ کی بات ہے، تو لوگ حالانکہ کوئی اسے ذرائع وسائل نہیں سی، خبر ہی کوئی نہیں سی کافرے میں کی بنی، تو جدو لوگوں نے آکھا تسی بار بار انا للہ کیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ خواب چیکیا حسین شہید ہو گیا، انہوں نے کہا کس طرح خواب بیان کیتا، اس تو جدو واقعہ تو پہلا واقعہ ہو رہا ہے رسول اللہ تے گزری تسی تے آپ دے امتی گئے، اس تو حضور دی یاد تے اگر امام حسین علیہ السلام دی تسی آنسو بہاؤندے تے مبارک آنسو ہے، مگر یہ نال کوئی اصل گل بھی سننی چاہیے، نرا میں جڑا نا رون وون دی گل، اگر صرف رونا روانا ہوندا تے امام حسین کرے بہرے وہ قربانی نہ دیندے، انہاں صرف یہ ہوندا لوگ کٹھے ہو کے رولن تے امام حسین یہ شہادت نہ دیندے کر بہری دے آرام، اور حکومت بھی راضی سی کہ سانو نہ چھیڑے، آرام نہ بیٹھا رہا سی دے پیر چما، مگر امام نے کچھ مجبوری سمجھی نہ کہ دین واسطے ایسے میدان سے نکلنا ضروری ہے۔ اس تو جدوں نکلے تے تواڈے سامنے واقعہ تسی سنتے رہیں گے تے بڑے خیر خان نے آکھیا وے امام حسین علیہ السلام پر تے تسی نہ بھی جاؤ، کوفے دے لوگ قابل اعتبار نہیں، تے جے جانا ہی جانا تے کسے جنگلی آدمی بچے اور عورتاں لے کے نہیں جاندا، یہ کوئی دانائی دی گل نہیں۔ تو امام علیہ السلام نے انہوں سارے نے یہ نہیں کیا تسی جھوٹے جے، کیا تسی میرے خیر خواہ جے، اللہ جزائے خیر دے، مگر وقت کے سلام تے ایسا آ گیا ان اللہ شاہ یرانی کثیرا و یرا النساء صبا، رب دی مرضی انہیں دے جی ہے کہ میں قتل ہویا ہوا تے میریاں بھیناں قیدی ہوں، اس تو گل نہیں اس تو بغیر بن جے بنتی ہوں تو میں انہوں گھر ہی بٹھاؤں، مگر مسئلہ ہے کہ میں میدان سے نکلنا میری بھیناں نکلن تو پھر اجے اللہ کے رسول قبر پاک گیا صرف 50 سال ہوئے، یہ لوگ سوچن گے
یار کی اسلام پہ مصیبت آ گئی؟ رسول اللہ دا بچہ جڑا آپ کی گود کھیلتا سی، کندھیاں تے سواری کرتا سی، تے لوگ کہتے سی بہت اچھی سواری ہے، حضور نے فرمایا نہیں میں راکب ہوا، سواری نو بہن دے سوار کیا؟ اللہ دے رسول علیہ السلام نماز پڑھ دے، حسین علیہ السلام آ کے سجدے اتنے سوار ہو جاندے، آپ نے سجدہ اتنا لمبا کیتا بے لوگاں چو بعضیاں نے سمجھا بے حضور دی روح مبارک قبض ہو گیا، اتنا لمبا سجدہ زندہ نہیں کر سکتا، مگر بعد جنہوں پوچھا سرکار تسی ایڈا لمبا سجدہ کیتا، تو فرمایا نہیں بچہ سوار ہو گیا سی، ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ اس تو اللہ امام حسین علیہ السلام دیکھا کہ میرا میدان چل میں تھوڑے سامنے صاف آنا، ایک عرب دانا نے بڑی بات کی ہے ان لذائم کف والا علماء کہ بڑے کما نہیں بڑے بندے چاہیے، عام آدمی وہ کارنامہ بھی نہیں کر سکتا، جب بائی چانس ہو جائے تو دی قدر نہیں، میں بھی اگر مر جاؤں کنے پوچھنا کون سی مر گیا، مگر امام حسین دا میدان نکلنا کوئی معمولی گل نہیں۔ مسلمانوں کی قیامت آ گئی کہ رسول اللہ دا بچہ یار اپنے نانے دا شہر چھڑ گیا، اور 3 دن امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کی قبر سے جا رہے، جج صاحب دسیا عمرے سے بھی جا رہے، مبارک کرے اللہ، مسلمانوں لیے تو بیت سفر کوئی مکہ جانا مدینہ جانا مبارک سفر ہے، 3 دن امام علیہ السلام نانا کی قبر سے جاندے رہے روندے رہے، کس طرح انہوں لوگوں نے 50 سال بعد مجبور کرتا میں تیرے شہر چھڑ رہا، تو تیسرے دن خواب سے ویکھیا پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود آیا رکھا بیٹا ایسے اسلام تے جی قیامت آ گئی نا یہ حال تو سوا کوئی نہیں، بے تیریاں بہناں بھی میدان جان تے تم ہی جائیں، یہ تو بغیر مسلمان جاگنے نہیں، یہ سواں اس طرح دیتے ہیں، جبر اینا ہویا اینا دبایا گیا بے بیچارے بولن جو گے نہیں، گڑے دباتے ہیں، ایسے شخص کی شہادت کی لوڑ ہے جہاں نہ مسلمانوں دل لا ہے، اور واقعی یہ اس طرح گل نہیں کہ امام حسین شہید ہو گئے سر کٹیا گیا لاشاں روندیاں یہ گل مک گئی نہیں، جو امام علیہ السلام نے سوچیا سی اور جو انہوں نے دسیا گیا سی وہ دے مطابق جڑا اس واقعہ کا اثر ہوا، 14 سال ہو گئے، 1400 سال مسلمانوں جنہ اس بات نے جذبہ پیدا کیا اور میدان چ لوگ نکلے انہوں نے قربانیاں دیتی، کوئی واقعہ نہیں۔ جدوں بھی اسلام تے اوکھا وقت آیا لوگوں نے یاد کیا کہ امام حسین مینوں ایرانی صدر کا یاد ہے بے روس لے امریکی صدر نے لکھا کہ تسی زمینی حقائق نو ویکھو عقل کرو کیڑی طاقت نال تسی سامنے ٹکر لے رہے امریکی صدر، تو خامنائی نے لکھا کہ تو سن جنوں اسی امام مننے نا جہے زمینی حقائق وہ سامنے سی وہ تو برے نہیں سارے سامنے، کوئی ساتھی نہیں سی کوئی حامی نہیں سی کوئی لشکر نہیں سی، کہ مشورہ دین والے انہوں بھی دیں سی تو نہ میدان نکل، مگر انہوں نے سر دیتا چکے نہیں، اس سے زمینی حقائق کی حالات ہو گئے کوئی شاید آدمی سمجھے جو میرے کرنے کا کام ہے اور فرض میں وہ سر انجام ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو میں سادہ زمان تھوڑا گل کر رہا ہوں، آسان نہیں ہے معرفت راز کربلا، دل حق شناس دیدہ ہے بیدار چاہیے، جڑا اینو سمجھنا چاہتا نا کربلا کی ہے یہ گلاں باتاں نہ ذاکراں سمجھ آنی ہے، آسان نہیں ہے معرفت راز کربلا دل حق شناس دیدہ ہے بیدار چاہیے، ہے کی آتی ہے کربلا سے یہ آواز آج بھی، ہاں حق کا اعتراف سرےدار چاہیے، آدمی سرے پھانسی سے بھی لٹکیا ہوئے حق کا اعلان کرے امام دی شہادت اس تو تسی امام دے شیعہ کھواندے جی بہت اعلیٰ لفظ ہے، کوئی برا نہیں، شیعہ کا معنی ہی ہے کہ جڑا پیروی کرنے والا مددگار ہے، تسی امام دے ساتھی، مگر سوچو کہ امام دا ساتھ جان دا حق ہے، جدوں تواڈے سامنے کوئی مرحلہ آوے نا کوئی چودھری غلط گل کر رہا کوئی جج صاحب غلط کر رہا ہے کہ تسی حسین کی طرح وہ سامنے کہو بے شک تو ہاتھ سے وقت اگر تسی اگر حق دا آوازہ بلند نہ کر دے تو میں صاف کہنا کہ تسی شیعہ دے نام نو بدنام کر دے، بالکل شیعہ نہ کرو۔ تہران دے اندر انہاں دناں دی شاعر گزرے خوش دل تہران، انہیں آخیا امام علیہ السلام دے بارے شیعو تسی کوئی خیال کرو، بندے کٹھے ہو رہے رو روا لیا بڑا نیک کام ہے رونا چلا تجر دو گا، مگر مقصد نو سمجھو کہ امام حسین علیہ السلام کا مقصد کی ہو سے آندا نہ گریا تنہا براں شاہد تشنا لب کافی، پیاسا شہید ہویا نا امام اوتے صرف رو نال نہ گل نہیں مک جاندی، نہ تنہا گریا براں شاہد تشنا لب کافی، اگرچہ گریا بر آرام میں کرتا آندا مننا میں کہ رون نال نہ کوئی دل نو ٹھنڈ پی جاندی ہے کوئی سکون ملدا، مگر انہیں تے ہی بس کر دینی یہ نہیں چاہیے، اب تو اگے بڑھو ببی کے مقصد عالی اونچے بہت پتہ کر کہ امام علیہ السلام نے انہیں دکھ جس ہے وہ مقصد کہڑا سی جڑا میدان سے نکلے،
کہ در کے یہاں سب عزت جاہ ختم کیا جی تین وہ بھی سمجھ آ گئی نا دنیا سر بلند ہو جائے گا تیرے تو اچا ہی کوئی نہیں تو کمی نہیں ہوگا نا تو ججاں تو اچا ہونے گا گل کی ہے دکھا کے مرد میں آزاد بوئے خون آ جائے آندا اگر شیعہ نا تو تیری قبر تو خون دی بو ہونی چاہیے نشان شیعہ سارے پیری شیعہ ہون دا اور امام دے پیرو ہون دا نشان ہے جی انہیں جان دیتی مگر باطل نو نہیں منیا ایداں دا پھر تو شیعہ دے ذرا کوئی گل سامنے آئی اسے چک گیا شیعہ تو بدنام نہ کر جان دے پھر تو جو مرضی بندہ پھر شیعہ نہ بن شیعہ بن نہیں کہ جو امام نے کیتا امام علیہ السلام جب کربلا نو جا رہا سی رستے ہور ملیا اللہ تعالیٰ نے بعد وہی قسمت اچھی کی جنتی ہو گیا مگر 1000 سپاہی لے کے ہور ابن یزید رہائی انہیں آپ کو کہہ دیا 1000 سپاہی کا افسر سی انہیں کہا جی مینوں حکم ہے تمہیں کوفہ ابن زیاد دے پیش کراں آپ نے فرمایا تو موت زیادہ کر یہ نہیں ہونا اگے مسلمان تسی کی وعدے کر کے وہ سر کٹتا جو لاش کسیٹتی بتا میرے نہ یہ کرنا چاہتے ذلت دی موت اگر موت آئی نا تو عزت دی موت میں مروں گا ادھر دی ذلت کے ابن زیاد دے پیش ہونا چپ کر کے مینوں مار دے یہ نہیں قبول نہیں انہیں کیا پھر میں بے بس ہے نیک آدمی سے اسے تو آخری جنت ہو گیا کہ مینوں پھر تسی بھی مصیبت نہ پاؤ حکومت دا حکم ہے کوفے تسی نہ جاؤ واپس میں نہیں لوٹن دینا رستہ درمیان دا پڑو اے کربلا کوئی رستہ نہیں سی نہ کوفے نو جاندا نہ مدینے نو مگر امام رسول اللہ دی دسی گل دے مطابق ہور تے پتہ نہیں چل پا کہ میری منزل ہوئی ہے اوتھے میں شہید ہونا اور اوتھے پہنچا 2 تاریخ نو پھر ابن زیاد دا حکم آیا میں جتھے میرا خط پہنچے حسین نو ایسی جگہ اترتے مجبور کر دے جتھے نہ پانی ہوئے نہ کوئی سایہ ہو انہیں پھر آخیا کہ ماما حکم نے ملے آپ نے کیا 3 بستیاں کول انہاں 3 بستیاں تو مینوں اپنی پہنا میں ٹھہرنے کی اجازت دے دے انہیں آخیا جاسوس نال میرا سچ کٹیا دوں میں بس آپ نے فرمایا اتار دو یہ سارے جوانوں کی قتل گاہ میرے اور میری بچیاں کی شہادت کا موقع اتر گیا مگر یہ ہور بن یزید جڑا سی نیک سی امام نے بار بار رستے چا کہا کہ امام میں کوفے نو جاننا خدا دا نام من اتنے نہ جا تیرا کوئی حامی نہیں حکومت نے کنٹرول کر لیا تو سوائے موت تو کوئی کم نہیں آخر امام علیہ السلام نے کیا جو اصل شیعت ہے اصل امام دا مشن ہے آپ نے کیا ہوں تینوں یار میں ہور کی جواب دیا تو میں موت تو ڈرو کہ موت آنی ہے موت کوئی ایسی شاید جب تو آدمی شرم کرے کہ میں مر گیا تو میری ذلت ہو جانی ہے یہ مردوں والی موت جڑی بےزتی کی گل ہے مرد کی موت عزت ہے اسے کیا میں تینوں صرف وہ جواب دوں گا جڑا مدینے شریف دے انصاری صحابی نے جدوں دا پڑھا بھائی نہ جا میدان انہیں کیا سامدی و ما بالموت ہارون اللہ نہ روک مینوں میں جانا ہی جانا ہے اور مرنا کسی جوان مرد واسطے کوئی ننگ دی اور محنت کی گل نہیں اذا مانوا حکم جہاد مسلم صرف وہ نیت نیک ہونی چاہیے اور اسلام بھی جہاد کرے پھر ٹکڑے وہ لاش ہو جائے تو خدا دی رحمتوں کی بارش ہو جاتی ہے وہ کوئی تو نہیں ہے بےزتی ہے بےعزت ہو کے رہنا اور ذلت کی زندگی گزارنا 1000 سال کی گزارنا کوئی فائدہ نہیں عزت کی زندگی گزارنی چاہیے اس تو امام علیہ السلام کے بارے ایک تو تھی اپنی مدرسہ کوئی عالم بھی بلایا کرو میری منت ہے شیعہ ہونے کا کوئی تقاضا نہیں تھی اپنی محفل جھوٹے کسے سنے میں ہوں ایک عالم بھی حیثیت خدا نو جواب دینا سب میرے پڑھے ہے اور میں شیعہ کتابوں جانتا یہ لوگ محفل رائی کی خاطر ہر موقع سے ایک نواں قصہ کر لیں گے کہ لوگوں کی اکھاں چ آنسو بہن حالانکہ آنسو بہن لی کسی جھوٹ کی لوڑ نہیں امام کی مصیبت خود اینا اپنے اندر اثر رکھ دی ہے آدمی نے آنسو آپ پہ نکل جائے مگر کسے ذکر ذکر سنا کے جو کر دینا رب ٹھوا دے یہ سچائی نہیں ہوتی علم کی گل تمہیں کہتی کوئی علمی کتاباں پڑھیا کرو جڑی شیعہ علماء نے بھی لکھیاں کہ امام دا پتہ لگے کہ وہ میدان کیوں نکلے اور واقعہ کیوں پیش ہے دوسری بات میں جج صاحب جی یہ عنایت مہربانی تو فائدہ اٹھا کے نا میں ذہن جڑا سمایا نا بے اہل بیت نو اہل سنت نہیں مانتے یہ بھی جھوٹا پروگرام جنہ احترام تے دلان چ آل محمد نا اس تو ود آل محمد کا احترام اہل سنت دے اہل سنت کا کوئی بندہ اہل بیت کی توہین نہیں کر سکتا انہوں برا نہیں کہہ سکتا وہ انہوں دے مخالفان محبت نہیں کر سکتا وہ ایمان ہے ان کی کتاباں پڑھیاں کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا علی تیرے نہ جو محبت کرو گا مومن ہوگا اور تیرے نہ جو بغض کرو گا منافق ہوگا صحیح مسلم سنی پڑھ دے اور وہ بھی پڑھ دے کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میرا فاطمہ علیہ السلام دا علی علیہ السلام حسن علیہ السلام حسن حسین ساڈا پنجاں دا مقام جنت ایک ہونا اسی ایک مرتبے سے ہونا سارے سنی گلاں من دے صرف تسی انہاں نہیں ملدے ہو تانوں نہیں ملدے اس باروں دلاں لوگوں نے بٹھایا تو سنی آ کہیں دجا کہ پھر کہ بھی اسلام کوئی نہیں 72 73 دیاں گلاں جھوٹیاں نے کتاباں گلاں لکھیاں
دو ہی فرقے ہیں جدوں تو اسلام چلیا. یہ ساری بدقسمتی ہے, دو بن گئے, ایک اہل سنت ہو گیا, ایک تسی شیعہ ہو گیا. یہاں چ کوئی بات نہیں بنیا تو نہ کوئی من کرتا. دونوں ایک تنے دیاں سمجھو دو شاخاں, جڑ تو دو شاخاں نکل آئیاں, دونوں مسلمان ہیں اور دونوں ود تو ود اللہ رسول دے محب ہیں. میرے سامنے آ کے بہ جائے کوئی سنی عالم میں شیعہ میرے نہ گل کرے کہڑا اسلام تسی فطور پایا, ایک کوئی ہے سارے, اور سارے محمد والے محمد نال محبت رکھتے. جنہ انہوں دی کتاباں آل محمد کا ذکر اور فضائل کتے بھی صرف تمہیں سکھاتا بھائی نہیں یہ نہیں آل محمد نے. کوئی ایک سنی میں دکھاؤ اہل حدیث ہوئے, دیوبندی ہوئے, بریلوی ہوئے, جڑا کہ میں آل محمد نہیں مانتا, کروڑ لعنت ہے کہہ سکتا کوئی؟ سب دے سب آلے وہ اہل سنت نہیں, کچھ بھی نہیں بیٹا, وہ کچھ نہیں. وہ گروہ جو نہ سارے اہل سنت نہیں نا, سارے گروہ ناسبی آتے, وہ تاریخ ناسبی گروہ, وہ دشمنان اہل بیت, انہوں کا کوئی اہل سنت نہ تعلق نہیں. جو اہل سنت ہوگا وہ بیٹا سب نہ. امام زین العابدین علیہ السلام کا صحیفہ تو اللہ توفیق دے, اردو بھی وہ ترجمہ ہوا اور وہ شرح بہت قیمتی عالم سی. تو گروہ جو ہے عالم شاذ و نادر ہے. مفتی جعفر حسین مجتہد آل اللہ مقام چوٹی کرنے سارے نہج البلاغہ کی. امام علیہ السلام زین العابدین نے صحیفے کا ترجمہ کیا. میں جج صاحب نے آنا یا انہوں کو نہیں لین صحیفہ کاملہ اور وہ ترجمہ اور شرح جڑی مفتی صاحب دی ہے. لوگوں نے ترجمے بچے کیونکہ میں پلے کوئی نہیں پیا. مفتی صاحب نے وکھایا ہے بھی یہ کتاب عام کتاباں کرنی ایک موج ہے. یہ جی نہ دعاواں پہ منگ سکیا نہ ادا کی معرفت کسی کتاب کے اندر. نور ہے بالکل ہدایت کی پڑھی کتاب. وہ اندر جی جج صاحب نے آخیا کہ صحابہ کرام شیعہ نہیں منتے بھی جی بچہ آتا نا بعض اہل سنن جو بک لیا کہ امام حسین جھوٹا سی, وہ سنی نہیں ناسبی ملون ہے. تو جڑے اہل صحابہ آتے نا صحابہ ہیں ٹھیک نہیں, تسی بھی اپنا کچھ پڑھیا کرو, عام گلاں سنا کے نہیں نفرت پیدا کر. امام دی دعا ہے جہد پہلا اہل بیت تے درود ہے, اس وقت دی دعا اصحاب رسول تے درود ہے. بالکل ان کی شان بیان کی ہے کہ اللہ دے رسول جڑے تیرے تے ایمان لے تے اپنے گھر چھڈے تے اپنے رشتہ دار چھڈ دیتے, تیرے نال کھڑے ہو کے انہوں نے اپنے رشتہ داروں نے مقابلہ کیا, پائی نہ ٹکرایا, انہوں نے بھی کروڑاں درود و سلام درود ہے انہوں نے باقاعدہ. اور ایک امام دی دعا ہے کہ اللہ خاتم الدین محمد سلام کر آل طیبین و اصحابہ المنتجبین, کہ جڑے رسول اللہ دی آل ہے پاک انہوں سے بھی تے جڑے آپ دے چنے اصحاب ہیں انہوں سے بھی. اس تو برا اگر کوئی ہے تو برے کا پتہ کوئی سنی انہوں کا حامی. میں جج صاحب بھی سنتے, دنیا ساری سن ڈنکے دی چوٹ نہ کہ کربلا دا واقعہ سامنے الحمراج ہی بلایا. میں امام حسین تو شروع کرو گے یزید تو کبھی پلے نہیں کرے. ہر آدمی یہ کہو کبھی یار یزید برا بھی آ گیا شراب پیندا, یہ نہیں کرنا چاہیے پورا کنبا جڑا کسوا دے اور اپنے بچیاں عورتوں لے جاؤ. نہیں, 20 سالہ دور جنہوں نا امیر معاویہ کا وہ اسلام کی قیامت ہے. وہ نہ نماز اپنی تھان سے رہی نہ حج رہا. یہ میں سنت دی کتابوں جو کہہ رہا. اس بندے خدا نے 20 سال سے اسلام دا حلیہ بگاڑیا کہ امام حسین علیہ السلام بھی علمی نہیں سو عادی ہو چکے ہیں, نہیں عادی ہو چکے نا, ایک نشہ ہو گیا ہے. یہ سب ٹھیک ہے بس نہ تسی بھی تھک گئے سن سن کے. اللہ تعالیٰ نہیں نظام خراب نہ کوئی گل تسی گل سنی ہے کی ہو گیا, چپ کر کے بیٹھ جاؤ. چپ کر گیا. وہ فرما رہے ہیں کہ 20 سال دا دور جڑا امیر معاویہ دا سی انہیں اسلام دا حلیہ بجا دیتا ہے. یہ گل تسی سنی ہے اور گل نو سمجھن واسطے ضروری ہے کہ اس کو سنو. اگر تسی سنتے نہیں ہو تو پھر تواڈے جڑے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جویں کہا سی کہ تواڈے اکھاں دے اوتے کناں دے اوتے پردہ نے اور تسی اندھے ہو. اس واسطے گل سننا اور سمجھنا ضروری ہے. کسی کا نہ آوے, کسی کا دل کرے اس کی محبت کرے نہ کرے, لیکن گل سننا بہت ضروری ہے. مولانا صاحب فرما رہے ہیں
کہ معاویہ دا 20 سالہ دور اسلام دا حلیہ بنا دیتا ہے جی ایک اسلام دوتے قہر سی قیامت سی گل دی تو ہم سمجھ نہیں آ رہی بے شمار کیا فرق پڑنا نہیں بے شمار کوئی کہتا ہے کہ چیف تیرے بے نثار بے شمار کیا فرق پڑنا نہیں چپ کر کے تسی گل سنو بے شمار آپے ہو جانا پھر گل توجہ نال سن لو میں تواڈے سامنے پہلا کیا میرا تسی شیعہ تو سنتے رہے ہو جبکہ میری بیوی سنی ہے اس بھی سنے ہیں تانوں ٹھیک ہے نا تے اگر اسی سنیاں دی طرفوں تانوں سنانا ہے تو تہاڈا فرض ہے سننا ٹھیک ہے نا حقیقت دونوں چیزاں سامنے آنی چاہیے اپنی قبر کو نہ خراب کرو حقیقت تہاڈے سامنے آ جاوے اصحاب دی کی شان ہے سارا دن اسی اسے دے نعرے مارتے رہے شان صحابہ زندہ باد مارے نعرے یا نہیں مارے شان صحابہ شان صحابہ یار میرے بھائی نے جی جج صاحب نے فرمایا نا میری التجا دو چار لمحے صبر کر لو میں بات میں لمبی نہیں کرنا نہ میری طبیعت ہے صرف تھوڑے سام صرف ایک گل پہ میں ختم کر دینا بات جو جی طے کر دے نہیں کوئی ہاں میں اپنا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ درود نہیں گل نہیں اتو ہلکے پائے گیا نا گل سنو تے خلاف بھی ہو پھر بھی سنو جڑی انسانیت ہے گل سنو اس کوئی اعتراض ہے مینوں ملو کوئی حوالہ منگو کوئی ثبوت منگو یہ حال کا کوئی فائدہ نہیں یہ کوئی انسان والی گل نہیں میں صرف یہ واقعہ کربلا کے بارے صرف ایک گل عرض کرنی کہ امام علیہ السلام صرف یزید تو نہیں اٹھے انہوں نے جڑا زمانہ معاویہ کا گزاریا نا ادوں بھی وہ بالکل جہاد کی تیاری سی اور معاویہ نے جب لوگوں نے اطلاع دیتی جاسوساں نے جو تیاری کر رہا ہے کوئی اٹھنا چاہتے تو انہوں نے خط لکھیا کہ تم کسی فتنے کا شکار نہ ہوئے اس خط میں ہر شیعہ نو چاہیے سنی نو چاہیے وہ سناوے لوگوں کو کربلا ہوئی کیوں امام نے لکھیا جب تم آخیا نا کسی فتنے مبتلا نہ ہوئی فتنہ اس تو بڑا کی ہونا تیرے جیسا آدمی امت کا سربراہ بن گیا فتنے سے پیدا ہو چکے اور فتنہ کدا پیدا ہونا تیرے جیسا آدمی امت کا امام اور سربراہ بن جائے قیامت پہ آ چکی ہے اور نال جڑا میرے تو آخیا کہ تو کسی سازش کا شریک نہ ہوئی میں تیرے خلاف کوئی اقدام نہیں کرنا چاہتا کہ میرے پتا نے صلح کی تھی مگر میں دیکھنا تو آخر سے انہوں کو نبھاؤنا کہ نہیں کہ اپنے بعد کسی نے جانشین نہیں بنائے گا اور جے حسن زندہ آیا تو تیرے بعد خلیفہ ہوگا جے اس پہ رہا تو میں صبر کر سکوں گا چلو برا وقت ٹل گیا کہ جو اس شرط میں تو پامال کرتا اور پیروں تھلے روندیا تو پھر میں تیرے خلاف جڑا قدم اٹھاؤں گا اور ہوں جڑا تیرے خلاف میں جہاد نہیں کر رہا میں اس پہ بھی شرمسار ہوں کہ میں خدا کی جواب دوں جہاد تو ہونی لازم مگر صرف صلح حسن میں روکی کھڑی ہے جے تم وہ تو بھی پھر گیا نا تو پھر مینوں اجازت ہوگی کہ میں میدان سے ہاں اس تو میرے بھائی معاویہ کی کارستانیاں نے امام کو میدان سے جانا اور امام نے اس بارے جو کر دیتا نا وہ اتنا برحق اور سچا جج صاحب آندے صاحب نے مقدمے آدھے پارٹیاں میں ٹھیک کیا مگر یہ قطرے نہ حق کہنا ہے کہ تے سامنے سنی بھی منوں گا تو ادھر یزید نے جان چھڑاؤنی شروع کرتی ابن زیاد پہ خدا لعنت کرے انہیں قتل کیوں کیا میں نے بدنام یعنی یہ نہیں آخیا کہ بھاگی سی مارتا گیا ٹھیک ہے حکمران ترلے کردا یار کیوں ہے میرے گھر مصیبت پاتی وہ ابن زیاد نے لعنت کردا اور ابن زیاد نے عمر بن سعد نے آخیا جڑا کمانڈر سی میدان کربلا کہ جڑا خط میں تینوں لکھیا سی نا کہ حسین کی سفارشاں نہ کروں قتل وہ خط مینوں واپس لے وہ اپنی جان چھڑاؤنی جب خط مل جائے میں انہوں چاک کر رہا تو عمر بن سعد کے گل پا دیا بھی یہ قصور ہے تو عمر بن سعد نے آخیا وہ خط جڑا نا پردے چ بیٹھیاں عرب عورتوں نے سن لیا انہوں نے پتا لگ گیا تو کی حکم لکھا سی میں تیرے ترلے کیتے سی اگر نہیں پسند کر رہے انہوں واپس ہی جان دے تو ضد کی کہ نہیں قتل کر کے سر بھیج ہوں کہڑی بدنامی تو بچنا وہ خط لوگوں نے سن لیا ہوں کوئی فائدہ نہیں اور ابن زیاد نے ماں نے مرجانہ نے کیا خدا دی چلتے ہزار لعنت ہوئے تو رسولہ کے بچے کو قتل کر کے آ کمائی کر کے اور دوسرے پاسے بھائی سے عثمان انہیں آخیا زیاد بھی نسل کے نق سے کڑے پائے ہوں قیامت تک لوگ سنگل پا کے بازار کسی چیز پھر دینا وہ یہ بہتر سی جی رسوائی تو سانو پلے پاتی ابن زیاد دی اولاد کہ امام حسین کو شہید کر دیں یعنی جدھر دیکھو
ہر بندہ پھر قتل حسین تو بری ہونے کی کوشش کرتا. جی صحیح قتل کیتا ہوں تو ڈنکے کی چوٹ آدھے اسی اقرار کرنے ٹھیک ہے نے شرارت کی تھی فتنہ اسی ختم کیا. نہیں, تاریخ پڑھو, یزید تو لے کے ہر بندے نے پھر جان چھڑاؤن کی کوشش کی تو میرا قصور نہیں فلانے کا قصور. اتوں امام دا بری ہونا, مقدس ہونا, پاک ہونا سامنے آ گیا. ذرا بھی خامی ہوں تو لوگ نشاندہی کر سب نے منیا. اور جی میں تھوڑے سامنے آخیا بڑے کملی بڑے بندے کی ضرورت ہوں, ماڑے بندے نہ حوصلہ ہی ہوں نہ وہ کوئی قدر ہی ہوں. اس امت نو جی قربانی درکار سی, عظیم شخص کی درکار کہ ماڑا موٹا بندہ میدان نہ آئے. رسول اللہ کا فرزند نکلے, حضور دے کنجر سے سواری کرنے والا نکلے, جس لیے آپ نے سجدے لمے کیتے وہ میدان چاہے. اس طرح امام حسین اس امت ایسا بندہ سامنے آیا, درمیان امتاں قائماں جناب ہم تو ہر سے قل هو اللہ درد. ایک اعلیٰ جو قرآن مجید سورج قل هو اللہ کا درجہ ہے وہ امت امام حسین کا درجہ ہے. وہ میدان قرآن آ گیا اور وہ جان دینی جنی پھر ضائع نہیں گئی. کوئی نہ کربلا سے قصہ مکایا کرو کہ لوگوں نے سر کٹتا لاشاں گڑیاں کوڑے توڑ سب ظلم ہوئے, مگر وہ نتیجہ کی ہوا حکومت کی توقع دے بالکل خلاف. امام حسین رضی کی شہادت تو بعد چاہتے سی کہ لوگ مرعوب ہو جان, ڈر جان, چپ کر کے بہ جان. نہیں, مدینے چ بغاوت ہوئی, واقعہ ہر مدینہ اٹھ کھڑا ہوا اور 3 دن پھر یزیدی لشکر نے کربلا تو اگے اپنے عالموں نے کیا کہ ہرا بھی سناؤ کہ مدینہ کس طرح پھر برباد ہے, کس طرح بے گناہ لوگ قتل ہوئے. امام حسین کی شہادت نے لوگوں نے جگا. مکے بغاوت ہو گئی, اتنے بھی یزیدی فوج نے کعبہ شریف میں جلا دیا. گاہ تو گاہ جرم ہی کری گیا. ایک امام حسین کی شہادت نے امت کو اٹھا کھڑا کیتا. اور ادوں بعد تھی دیکھتے جی جنہ لوگوں نے خط لکھے سی امام, یہ سارے سنی لوگ جڑے نے بھی کہہ دیں بھی نہیں وہ جنہ خط لکھے وہی غدار نکلے. میں ممبر تے آنا کہ انہوں تو کوئی غدار نہیں نکلے. وہ خط لکھنے والے کون سی؟ حضرت سلیمان بن سرد جیسے صحیح وہ چوٹی کے لوگ سی امت, انہوں تو کوئی اپنے وعدے تو نہیں کھڑیا, نہ کوئی غدار ہویا. اور اینے سچے سی بھائی گورنر جدوں یزید نے تبدیل کیتا, نعمان بن بشیر نو کوفے ہٹایا بے نہیں سختی کرتا. عبید اللہ نے آخیا بسرا بھی تیرے چار تے کوفے تو جا. یہ جلاد سی, یہ باپ زیاد لوگوں کے ہاتھ پیر وڈتا رہا سی, پھانسیاں تے لٹکایا سی اور چن چن کے علی علیہ السلام دے محبان ماریا سی. یہ جدوں آیا کوفہ کمب گیا اور آیا بھی رات دے وقت امام حسین دا لباس پہن کے, اعلانیہ نہیں آیا. کوفہ اینا امام حسین دے حق سی بھی رات آیا امام حسین کی طرح حجازی لباس پہننا. امیر جن سی کوفے دے وہ پیر چمتے رہے, ہاتھ چمتے رہے, اے فرزند رسول تیرا انہوں مبارک ہے. دھوکھا کھا گئے, محل چ وردے دروازے بند کر لیا. آخیا تھی یار کمال دے ہوں مسلم کا ساتھ چھڑاؤ, اپنے ساتھیوں چھت پہ چڑھ کے اعلان کرو بننا ٹکڑے کر دیں. بے بس ہو گئے لوگ, بازار فوج کھڑی کرتی, کرفیو لاتا. ایس محلے جو کسی نے برا نہ کو کوفی باندھے تھی اپنے. اور جدوں شکنجا ذرا ٹھلا ہوا تبابون کی بات انہوں نے کیا کرو سناؤ کس طرح وہی سلیمان بن سرد دے ساتھی اٹھے. 4000 بندہ کربلا گیا, پوری رات روندے رہے اور اتنے عہد کیتا بھئی یہاں بدلا لانا شامیاں کو امام حسین کا یا اپنی جانا دینی. یار اسی بلایا سی تے وقتی طور پہ بے بس ہو گئے, تھر سے داغ لگ گئے. اور سارے نے جانا دیتیاں, جس طرح وہ مظلوم شہید ہوئے نا انہوں نے واقعات سنا, انہوں نے تڑپ تڑپ کے جانا دیتیاں اور خوش ہو کے دیتیاں کہ اسی رسول اللہ دے بچے کا انتقام لے رہا ہے. کوئی گل پوری سنایا کرو. اجے وہ توابون کا معاملہ بچے ہی سی کہ مختار نو اللہ نے توفیق دی, مختار اٹھ کر آیا. ہوں شیعہ بھی آدھے وہ ایسا سی, سنی بھی آدھے وہ نبی بن گیا. جھوٹ بول, جو کام انہیں کیتا وہ مسلمان ٹھنڈ پا گیا. انہیں اعلان کیتا کہ اللہ مینوں اینا موقع دے دے. مختار نے اپنے رب کو مہلت منگی کہ مینوں اینا موقع دے دے زندگی کہ زمین تے امام حسین دے قتل جڑا آدمی حصے دار سی نا, پاویں سی سپاہی پاویں وہ زندہ نہیں پھردا رہا. اور واقعی اس طرح ہی کوفے تے قبضہ کر کے انہیں ایک ایک ڈھونڈیا, انہوں نے ہاتھ پیر وڈے. اور جنہوں نے پھر تڑپیاں پانی منگیا انہیں کہا خالی کیوں ہی ہیں جنہیں امام حسین دے بچے دے گل چیر ماریا. انہوں نے پانی دیتا, میرے کو پانی دیتا. اور انہوں نے لاشاں جلائیاں. مسلمانوں نے ابن کثیر جیسا آدمیاں دا کہ انہیں ٹھنڈ پاتی کہ مسلمانوں کے دل جلے ہوئے کہ یار رسول اللہ دے بچے کی شہادت ہو گئی, کچھ نتیجہ ہی نہ نکلیا. ایک ایک ماریا انہیں. اور بعد جب پھر مصعب بن زبیر نے محاصرہ کر لیا, شہر کی رسد سپلائی بند کرتی, بہت تنگی آ گئی. مختار دے ساتھی چھڈ گئے, مگر وہی موت تسی ویکھو کہ انہیں پھر غسل کیتا جڑا میت دا, خوشبو لگائی میت والی, کفن پہنیا اور دروازہ کھول کے آخیا انہیں مصعب میں رب کو جڑی مہلت منگی سی نا انہیں مینوں دیتی. پھر کم گیا ہو ایسے زمین تے حسین رضی دے قتل شریک کوئی بندہ زندہ نہیں تے مینوں ہن موت دی کوئی پرواہ نہیں, تم میرے نال جو کرنا کرنا. بڑی جرت دلیری نے انہیں جان دی. اس تو امام حسین دے قتل تو بعد لوگ بہ نہیں رہے
امام حسین نے مردہ امت نے زندہ کر بالکل جگہ مکہ جا گیا، مدینہ جا گیا، پوری امت جا گئی ہے۔ اس تو جڑے پہلے مشورہ دے نکلنا خطرے بڑے وہ اپنی جگہ دے سچے سی، مگر امام دی نظر دور تک ویکھ لی کہ کربلا ٹھیک میرے نال ادھر ہی ہونی ہے، مگر بعد جو اس امت انقلاب ہونے نا بہت بڑے ہونے ہیں، اور انہوں دا صدقہ بھی ہون بھی دنیا کسی بھی کوئی نیکی دا کم امت ہویا نا بعد انہوں کو حوالہ ایک ہی رہا کہ یار جنہیں مرضی مشکل حالات ہے حسین نالوں مشکل نہیں، اللہ دیاں بے شمار رحمتات درود سلام ہے حسین علیہ السلام تے، وہ دی ماں تے، وہ دے پراواں تے، باپ تے، نانا تے، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ میں راضی ہوں میں جج صاحب نے مجھے موقع دیتا ہے، میرے تقریراں کا شوق نہیں، میں ایک ہی گل کہوں گا تھوڑے سامنے، عید ذکر اہل البیت فإن ذکرہم والنسک ما کررتہ یتدبر، شاعر آندا کہ اہل بیت دا ذکر بار بار کری جا کیونکہ کستوری کی طرح جنہ اینوں رگڑیں گالا اونی خوشبو زیادہ ہونی، اے جدوں بیان ما کررتہ یتدبر، ایک کستوری جنی کسائی جائے اونی خوشبو زیادہ، مگر بیان کرنا نہیں چاہیے کہ اللہ تو ڈرے اور وہ گلاں سناوے جنیاں دا کوئی ثبوت ہے، ایویں جعلی گلاں کر کے جھوٹ ہر ایک معاملے برا، مگر تسی میرے پائی بچے سونا جائے رسول اللہ تعالی بیت تے جھوٹ کرنا ہے تو بڑا کوئی تسی انہاں دا نام لے کے جھوٹ بول رہے جڑے دنیا سب تو زیادہ سچے ہوئے، وہ گل کرو جڑی کوئی کتاباں سے ہے جہاں کوئی ثبوت ہے، ایویں بیچنے نہ لوگوں خوش کر کے ذرا 4 پیسے کما دا کوئی گل نہیں، یہ دین دی کوئی خدمت نہیں، نہ اہل بیت دی کوئی شان ہے، اہل بیت دے محب بنو تے صادقین ہو جاؤ سچیاں دے نال، سچ لبیا کہ جو بیان کرے کیا یار تم ممبر تے انہاں کچھ کیا وخا نہ کتے ہے گا، اے مطالبہ شیعو کرو پھر تسی شیعہ جے سب کچھ ہضم کری تو اپنے نے روا دیتا چلو جھوٹ بولا سانوں کی کوئی گل اے مسلک نو بدنام کرنے والی کہہ حق ٹونڈو، مسلک اہل بیت اور کی ہے کہ حق کہنا ہے پاویں حق کا اعتراف سرے دار چاہیے، امام حسین علیہ السلام نے دسیا تے باقی جس طرح تم جانتے جے میں قربانی کسی نکمے جانور کی چیز ہے نا، کوئی لت ہے نہیں کوئی پیر ہے، وہ قربانی بھی نہیں تھی، اے میدان کربلا قربانی لیے ایک مقدس وجود چاہیے جی کوئی عیب نہ ہوئے تاکہ قربانی جڑی نا وہ ٹھیک ہوئے، در مسل خیش بالکل اللہ دے بندے نے آخیا در مسل خیش دز نکورا نہ کسن، عشق دی قربان گاہ نا ستھرا جانور چاہیے شہید لی کوئی پاک بندہ آئے جس نے دنیا آ کے ایک پاک آدمی مارا گیا، میرے جیسا مجرم مارا گیا لوگوں کہا یارو کم برے کرتا مر گیا ٹھیک مر گیا، امام جیسا پاک بے مقدس در مسل خیش دز نکورا نہ کسن لاغر صرف نازشت خورا نہ کسن، نکمے بندے تے جنہاں پیڑیاں عادتاں اللہ انہاں دی قربانی منظور نہیں کری، حسین دی قربانی منگی بے تو نکل جدنا لوگ منن یار ایہو جہا بے داغ اور پاک بندہ جڑا ماریا گیا، اور اس تو امت اگر انقلاب آیا دنیا جاگی تے میرے بھراؤ امام دے تقدس اور طہارت پاروں سی لوگوں نے دیکھیا کہ ایک بے عیب آدمی شہید کرتا گیا، جنت دے جزانہ دا سردار جنوں اللہ دے رسول نے آکھیا انہاں ظلم ہوا، تو ظلم اتنا ہے بھی جنہ مرضی بیان کرو مگر وہ صحیح واقعات ہونا چاہیے، جج صاحب بھی پڑھے تھوڑے جی ماشاءاللہ بڑے لوگ پڑھے لکھے، کوئی گل جی کتاباں دی وہ لبیا کرو، محفل سے رونق پیدا ہو جائے، اللہ اس کو بچا کے رکھے، مگر جڑے عام سننے والے نے پھر برا بنا، میرا بہرحال نہ خطیبانہ نہ کوئی تعلق ہے نہ ذاکرانہ نہ مولویانہ، میں ایک سیدھا سادہ آدمی ہوں، فتاوا آن لائن تے لوگوں سوالوں دے جواب دینا ہر اتوار نو سمجھو اثر تو مغرب جتوں جی چاہے کوئی سوال کرے میں لائیو جواب دینا ہوں، اور میرے جواباں کوئی سنیت کوئی شیعت بریلویت نہیں، میرے لیے سب میرے بھائی ہے، میرے لیے یہی بڑا فخر ہے اور میں عزت سمجھنا، بے شک تسی شیعہ جے میں اہل حدیث ہیں مگر میرے دل تانی اونی محبت ہے جنی اہل حدیث، اس تو بعد ہے کہ تسی میرے رسول تے منن والے، تسی اشہد ان محمد رسول اللہ دے جے اذاناں دے جے قبلے نو رخ کر کے نماز پڑھ دے، اس وقت مینوں ہور کی چاہیے، اپنی سمجھ جڑی وہ الگ ہے، تانوں جو لبا تسی اوتے لگے جے، مینوں جو ملیا میں اوتے لگا، نیت نیک سب چاہندے ہیں کہ جو رسول اللہ نے فرمایا انہوں منی، اور رسول اللہ نے لکھا کسی بھی کتاب کو تسی ہے گے سب مسلم دے بھائی دے، نہ لڑو نہ مرو نہ ایک دوسرے نو وڈو ٹکو، بالکل پیار کرو۔ یہاں پہ ایتھے ایک کہا جاتا ہے کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا بدعت ہے، علی ولی اللہ کہن دے نال کفر ہے، اور نمازاں دے جمع جڑا دو کٹھیاں جمع نمازاں پڑھنے یہ بھی بدعت ہے۔ جج صاحب نے بہت اچھی توجہ دلائی، میرے کوئی سوال بھی ہوندے رہندے، میں اپنے جمعے دے خطبے بھی بیان کردا اور امر بھی میرا ہے، میں یہ نہیں صرف کہنا دے لوگ کردا نہیں، میں رات دی نماز پڑھ لی اٹھنا قیام اللیل، وہ 2 رکعتاں پہلیاں رب جاندا تے اپنے ساتھیوں میں آنا پہلیاں 2 میں ہاتھ چھڑ کے پڑھوں، اور میرا دین کوئی نہیں
آج بھی بہت سارے لوگ آئے سی اسلام آبادوں آئے سی بڑے بڑے پڑھے لکھے وہ بھی ریکارڈ ہوا بیان انہاں یہ پوچھا مگر یار تسی یہ جڑے شیعہ نا انہاں نوں جو مرضی کہندے پھرو اپنے گھر دی خبر لو میں تواڈے جڑا عالم مدینہ امام مالک جڑا مسجد نبی تو باہر ہی نہیں گیا وہ فقہ کے ہاتھ لٹکا کے نماز پڑھنا مصر کے اندر جی فقہ چل رہی سی امام لیث بن سعد وہ بھی لٹکاؤن دے قائل سی مصر شام دے اندر اس زمانے دے بڑے فقی جڑے سی امام اوزائی وہ دعا دے قائل سی کدی لٹکا لو کدی چھڑ لو میرا بھی یہی طریقہ یہ اندر کچھ بھی نہیں فرق میں کوئی لٹکا کے پڑھ لینا کوئی بن کے پڑھنا نماز کا کچھ نہیں بگڑا یہ بالکل کوئی برائیاں گلاں نہ چھڈنا کوئی نقصان ہے نہ بننا کوئی بالکل میں جمع بین الصلاۃین دا سن لو کہ دو نمازاں اکٹھی دو نمازاں میں نہ یار تہاڈی حدیث کتاباں پڑھیا تے سنت نوں یا مسلم شریف ہے کہ اللہ دے رسول نے مدینے ہوندیاں نہ سفر سی نہ بارش سی نہ کوئی بیماری سی زور اثر 4 ہو دے فرض 4 ہو دے 8 پڑھی مگر پیشہ کٹھیاں کر کے اور لوگوں نے جو پوچھا حضرت ابن عباس نے یہ حضور نے کیوں کیتا جدو وجہ ہی کوئی نہیں سی انہوں نے آخیا صرف اس تو ہی کہ امت تو تنگی دور ہو اگر باقی تسی اتنے خوش ہوئے اہل سنت نو بھی چاہیے ہضم کرن مگر تمہیں بھی چاہیے بھی اپنی کتاباں دیکھو تے عالماں نوں پوچھ لو ہن جننے نا ایران کی دوجے بھائی الگ الگ 5 وقتاں تے پڑھنا ائمہ دا رسول اللہ دا طریقہ اے نہیں 5 نمازاں 5 اذاناں سی اے شیعہ سنی سب کتا تسی جتے ہو گئے کٹھیاں ہی پڑھنیاں اے تہاڈی بھی بری عادت ہے اور انہاں سمجھا بھی کوئی کفر ہو جانا وہ بھی چکے کٹھیاں بھی کر لے کدی بالکل ٹھیک مگر اصل طریقہ تفریق دا اصل جو ہے نا بہتر کہ الگ الگ وقتاں تے پڑھو 5 اذاناں دیو اے ہر کتاب شیعہ عالمی لکھ دے بے الگ الگ پڑھنا افضل اور بہتر ہے اکٹھیاں کرانیاں جائز سنی جائز سے آدم کہ اگر ہو جائے جمع تو یہ کوئی اسلام تو نہیں گیا تسی الگ الگ سے ہو جاؤ زد نہ کرو کٹھیاں ہی پڑھنیاں جنیاں چاہو شیعہ کتاباں تمہیں وکھاواں گے کہ الگ الگ پڑھنا ائمہ طاہرین دا یہ طریقہ سی رسول اللہ دا بھی طریقہ یہ خلاف تسی نہ علی ولی اللہ کئی لوگ کہندے کہ تسی علی ولی اللہ کہ ہاں یہ جسے ذوالفقار صاحب لوگ کہیں علی اللہ میں یار تسی جنہیں قبراں دفعہ چھوٹے موٹے بزرگ نا سارے نام دے کہ علی حجویری ولی اللہ بابا فرید الدین شکری ولی اللہ یہ چھوٹے چھوٹے جی ولی اللہ کوئی اسلام دا نہیں بگڑا تے علی دے ولیاں دا سردار ہے اس اگر وہ کوئی کہے نا بھائی ولی اللہ نہیں سید اولیاء اللہ اللہ دے ولیاں دا سردار ہے وہ بھی کوئی غلط گل نہیں اللہ دے رسول خود آخیا کہ میں اور علی جڑے ایک دوسرے چوں علی میرے چوں میں یہ چوں تسی یہ کیوں بڑا بناؤ یہ چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں نے ساڈا بیڑا کرتا کر گروہ بن گیا تسی انہاں دی مسجد نہیں بننا انہاں دا کچھ نہیں کر مینوں لے جاؤ جتھے مرضی میں شیعہ دے پیچھے پڑھوں گا کنیاں مدرسہ میں نا 11 ائمہ طاہرین خود آخیا کہ سنی امام دے پیچھے نماز دا ثواب 30 نبیاں دے پیچھے نماز دے برابر ہے مسلمانوں دی صلح دی کہ اتحاد رہے اور آخر سے میں تہاڈے سامنے نا بند علی دے پیرو کہ جیسے ابو بکر نو لوگوں نے خلیفہ چن لیا حضرت علی رضی اللہ ساتھی جڑے سے وہ ناراض بھی سی یہ کوئی شک نہیں سنیاں دی کتاباں دا مگر ہویا کہ ابو سفیان اس وچ جڑا سی میرے معاویہ دا باپ دے نجران سی اتوں آیا انہیں جب بات سنی انہوں موقع ملیا بھی اسلام تے خلیج پیدا ہو گئی ہے ایتوں فائدہ اٹھا رنگ پڑکا دیو انہیں حضرت عباس نو آخیا حضرت علی دے چچا جی رسول اللہ کے عباس یار کی ہویا اسی عبد مناف دی اولاد ایڈا وڈا خاندان نبی سر چ بیٹھا رہے دیکھو شعلہ کی چھڈیا ایک بنو تیم دا آدمی 3-4 بندے مکے چ ایک خلیفہ بن گیا حضرت عباس ہی من گئے حضرت علی علیہ السلام کو آ گئے نہج البلاغہ تو علی کا احسان ہے اسلام پہ اگر آپ جذباتی بن جاتے یار مینوں نہیں پوچھا ٹھیک ہے جو ہوندا ہوئے آپ نے گل سن کے آخیا چاچا یہ جڑا نا طوفان فتنیاں دا انہوں نجات دی کشتیاں نہ پار کرو یہ اگ لگے لاؤن اسلام اور نال کیا جاہلیت میں اسلام ابو سفیان تو کافر ہوندیاں بھی اسلام دا دشمن سی ہن بھی اسلام دا نام لے کے مینوں خلیفہ بناؤ دے بہانے تو اسلام برباد کرنا چاہنا اور گل سن اگر میرے بھرا نو لوگوں نے چن لیا تو مینوں وہ قبول ہے میری حمایت لی جو لانا تیری حمایت لی میں مدینے نو 100 پیادے نہ بھر دوں گا میں نہیں جانتا کہ 100 پیادے کہڑے وہی جڑے رسول اللہ دے زمانے تو اسلام دے خلاف لے آندا سی ہن میری مدد دے بہانے مدینے جواب دیں گا نہ میں رہوں گا نہ ابو بکر وہ اسلام ہی مل دوں جا چپ کر کے آرام نہ بیٹھ جا اے جواب امیر المومنین دا اسلام تے بہت بڑا احسان ہے ورنہ وہ جذباتی ہو کے اندے اٹھ کھڑے ہو قصہ ادو ہی مک جائے ہاں نہیں نکلے اور اس ویلے بھی جب حضرت عثمان کی بیعت ہوئی آپ نے کہا جب تک صرف میری حق تلفی ہوگی نا
مگر مسلمانوں دے کام ٹھیک چلتے رہیں گے واللہ الا سب مننا میں اللہ دی قسم انہاں چر مندا جاؤں میں اسلام نوں نقصان نہیں پہنچانا چاہتا اس تو رسول اللہ دی اولاد کا یہ بڑا احسان ہے بھائی جی انہوں نے کوئی ناراضگی سی نا اپنی اس ذاتی ناراضگی پر انہوں نے اسلام نوں نہیں نقصان پہنچن دیتا مسلمانوں دی بہتری دا سلوک کیتا ہن بھی تسی شیعہ سنی ایک ہو جاؤ کفار یہود نصارہ دا مقابلہ کرو ورنہ آپس جھگڑتے رہو گے نہ سمجھو گے تو مل جاؤ گے ہندوستان والوں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان نہ شیعہ رہو گے نہ سنی رہو برباد ہو جاؤ گے کفار دے مقابلے چیک ہو جاؤ کم از کم تسی اللہ نو محمد رسول اللہ نو انہاں دی آل نو اور نیک لوگاں نو من دے جے اللہ توفیق دے میں پھر دوبارہ احسان مننا جج صاحب دا دعا گواں کہ اللہ دی انہاں دی مجلس بھی قبول فرمائے انہاں دی سفر عمرے دا آسان کرے قبولیت فرمائے خوشی ہوئی ہے میرے تو مل کے مگر کچھ اپنے اندر علم پیدا کرو زمانہ دا ریسرچ دا ایویں گپاں نو سن دا کوئی فائدہ نہیں لوگ آئے تھوڑا بہت اپنا کام کر کے چلے گئے کوئی نہیں میں سارے ذاکراں بھی جاننا دینا دے حالات ہیں اللہ انہاں نوں بھی ہدایت دے اہل بیت دے نام تے جھوٹ نہ بولو کیوں ایسی گلاں کرتے جنہاں دا کوئی ثبوت نہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد وبارک وسلم اعلان کر کے خوش رکھے اللہ پاک تانوں سارے برکت انہاں چیزاں دا موقع نہیں وہ پھر ملو جنہیں جیتے سوال کر ایک موقع ہوندا میں ہن جج صاحب تے بلایا اکٹھیاں کرنا